اللہ کا قرآن بتاتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امہات المؤمنین ہیں، اور جو امہات المؤمنین ہیں بے پردگی کبھی نہیں کی۔ پیارے نبی کی بیٹیوں نے بے پردگی کبھی نہیں کی۔ کیسا پاکیزہ دور اور پاکیزہ نظام اور پاکیزہ ماحول رہا۔ میرے بھائی، ہم مسلمان ہیں، ہمیں انگریز کا غلام بننے کے لیے نہیں بھیجا گیا کہ انگریزی تہذیب، انگریزی کلچر، انگریزی نظام، ہر چیز انگریز، رات دن ہم پر انگریزی نظام، ہر چیز ہمارے انگریزی بنتی جا رہی ہے، خود گویا ہم انگریز بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں بھیجا گیا تھا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری اور اپنا چہرہ نبی جیسا بنانے کے لیے، اپنا لباس نبی جیسا پہننے کے لیے، اپنی زندگی، اپنا اخلاق، اپنا کردار، اپنا مزاج پیارے محبوب کے طرز پہ لانے کے لیے بھیجا گیا۔ لیکن یاد رکھنا، آج میرے مسلمان یاد رکھیں، ہم پیارے نبی کے اس طریقے سے کتنا دور جا چکے ہیں، بغاوت کر چکے ہیں گویا اسے۔ لیکن میرے بھائی، ہم اس کام کے لیے نہیں آئے۔ ہم اس لیے آئے تھے جس لیے صحابہ آئے تھے۔ بتاؤ صحابہ نے کیا کیا؟ صحابہ نے قرآن سیکھا، صحابیات نے قرآن سیکھا، پیارے نبی کی تعلیمات سیکھی ہیں، پیارے نبی کے فرامین کو یاد کیا، پیارے نبی کی زندگی کو اپنایا ہے، قرآنی نظام کو اپنے اوپر لائے ہیں وہ۔ لیکن میرے بھائی، کسی بھی صحابی نے، کسی بھی صحابیات نے مجبوری اور ضرورت کے تحت غیر قوموں کی زبانیں تو سیکھی ہیں، لیکن وہ بھی اپنے مقصد کے لیے، صرف کہ ہم اپنے قرآن کو ان کے سامنے بیان کر سکیں، اپنے نظام انہیں سمجھا سکیں۔ لیکن میرے بھائی، آج انگریزی تعلیم اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کی جا رہی۔ عام طور پہ نوکری کے چکر میں، اپنے معاملات، اپنا عہدہ پانے کے لیے گویا وہاں پر بیٹھ کر، بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھ کر ہمیں مال کمانے کی فکر ہے بس۔ مان لیا مرد کی مجبوری ہے، ضرورت ہے، مرد کو اللہ نے کہا کہ بندے تو نے کمانا ہے، بیوی بچوں کو کھلانا ہے، ماں باپ کو بٹھا کر کھلانا پلانا ہے، تو مرد کی ذمہ داری بنتی ہے یہ کمانا۔ لیکن میرے بھائی، عورت کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کمانا اور کھلانا پلانا بٹھانا۔ عورت کا کام ہے خود بیٹھ کے کھانا، گھر کی ملکہ ہے یہ، گھر پر بیٹھ کر رہے، گھر کا نظام اس کے ہاتھ میں، شوہر کی خدمت کرے، بچوں کی خدمت کرے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرے وغیرہ۔ لیکن میرے بھائی، کسی بھی صحابیات میں سے قرآن کے علاوہ غیر مسلم کا کلچر، غیر مسلم کا طرز، غیر مسلم کی تہذیب یہ آپ کو کہیں پہ نہیں ملے گی۔ اس وجہ سے میرے بھائی، انہوں نے قرآن سیکھا تھا، تو آج ہم بھی اپنے مسلمان بچے کے بارے میں دیکھا تو صحیح، ہم نے قرآن کتنا سکھایا اپنی بچیوں کو۔ میری بچی قرآن کتنا پڑھتی ہے، میری بچی نماز کی کتنی پابند ہے، میری بچی کی زندگی میں قرآن کی تعلیم کتنی ہے، عمل کتنا ہے، نبی سے محبت کتنی ہے۔ اس طرف ہم قدم کیوں نہیں بڑھاتے؟ ہمیں حکم تھا کہ ان بچیوں کی تربیت کریں۔ اسی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو اللہ رب العالمین نے غالباً 3 بیٹیاں دی ہیں، ان کی تربیت کی، ان کو پڑھایا، لکھایا، سمجھایا، قرآنی تعلیم بار بار عرض کر رہا ہوں، ان کی تربیت کر کے ان کو رخصت کر دیا، اگلے گھر شفٹ کر دیا، تو فرمایا اللہ رب العالمین اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ان بچوں کی خدمت سے، دینی تربیت کرنے سے، اچھا گھر تلاش کر کے دینے سے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ اگر کسی کو 2 ہوں، تو فرمایا کہ جس نے 2 بچے جس کو ملی، اس نے بھی ان کی تربیت کی، ان کو پڑھایا، سمجھایا، لکھایا، بتایا اور دینی تربیت کی اور اچھا گھر دے دیا، تو گویا اتنا کرنے سے اس بندے کو بھی جنت ہے۔ اور یہی حکم ایک بچی بھی اگر دی ہے تو اس کے لیے بھی میرے بھائی، اگر تربیت اچھی کر لی، اس کی زندگی بنا دی، نمازی بنا دیا، قرآن کی زندگی میں اتار دیا، تو میرے بھائی فرمایا میرے محبوب نے اس بچی کی تربیت کرنے پر اللہ تجھے جنت عطا فرمائے۔ اس کے الٹ لے لو، جس بندے کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی، 3 بیٹیاں دی یا 1 بیٹی دی، اس نے اپنے نبی کے قرآن سے دور کیا بیٹی کو، نمازوں سے دور کیا، زبان سے کوئی دور نہیں کرتا۔ آپ کا اس کی تربیت نہ کرنا دین سے دور کرنا کہلائے گا، نمازوں کے اوپر پابند نہ کرنا دور کرنا کہلائے گا۔ میرے بھائی، جب تو نے نمازی نہ بنایا، قرآن پڑھنے والا نہ بنایا، دین سیکھنے سکھانے والا نہ بنایا، تو یقیناً آپ کی بچی اس نماز سے بھی دور رہے گی، قرآن سے بھی دور رہے گی، دین کے ہر شعبے سے دور ہو جائے گی۔ ہوگا کیا؟ ہوگا یہ جب کل قیامت کا دن آئے گا، اس وقت میرے بھائی اللہ رب العالمین پوچھیں گے اس بچی سے، ہاں بھائی نمازیں کیوں نہیں پڑھی، قرآن کیوں نہ پڑھا؟ تو اس وقت یہ بچی، اس کا ہاتھ ہوگا، بندے تیرا گریبان ہوگا،
یہ بچی کہے گی ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیل، اے اللہ یہ میرا باپ تھا، یہ میرا بھائی تھا، یہ میرا فلاں تھا جس کا مجھ پر ہولڈ تھا، جو مجھ پر اپنی طاقت رکھتا تھا، اس نے مجھے کہا بیٹی تو نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے محنت کر کے اللہ وہ ڈاکٹری کا شعبہ اختیار کر کے کامیاب ہو کر دکھا دیا، اس نے مجھے کہا انجینئر بننا ہے، میں نے اس میدان میں محنت کر کے انجینئرنگ کا شعبہ اختیار کر کے پیسہ کما کے دے کر دکھا دیے، بتا دیے، ان کو دے دیے، لیکن اسی طرح انہوں نے کہا کہ بیٹی تو نے نرس بننا ہے، میں نے وہ کر کے دکھا دیا، اللہ انہوں نے مجھے جو جو کہا، جو بیٹیاں بنتی جا رہی ہیں ماں باپ کی اجازت سے بن رہی ہیں، ماں باپ کی محنت سے بن رہی ہیں، ماں باپ کے پیسے سے بن رہی ہیں، وہی بیٹی اپنا معاملہ کرتی جائے گی، بتاتی جائے گی، اس وقت ماں باپ بھائی ان کے ہاتھ ان کے گریبان ہوں گے، اس بچی کا ہاتھ ہوگا، وہ کہیں گے اللہ یہ ہمارے بڑے تھے، انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے ہٹایا، اگر یہ ہمیں کہتے نمازی بناتے ہم نمازی بن جاتے، قرآن پڑھنے والا بناتے ہم قرآن پڑھنے والے بن جاتے، حافظہ عالمہ قاریہ فاضلہ اگر بناتے تو میں وہ بن جاتی، انہوں نے مجھے اس جیسا ماحول نہیں دیا، اس طرف نہیں لگایا، اے اللہ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، انہوں نے گمراہ کیا، سیدھے راستے سے ہٹایا، اور کیا ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ان کو اب دگنا عذاب دے، ایک تو ان کا عذاب ہو اور ایک اے اللہ ہمارے سیدھے راستے سے ہٹنے کے وبال بھی انہی کو اوپر ڈال دیجیے، ربنا آتہم ضعفین من العذاب، دگنا عذاب دے ان کو، اور وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور کہیں گی یہی اولاد یہی بچی کہے گی اے اللہ بڑی لعنتیں بھی بھیج اس بندے پر، یہ میرا باپ بننے کا حق کہاں سے رکھتا تھا، تربیت کیوں نہ کی، قرآن سے کیوں دور کیا مجھے، نمازوں سے کیوں دور کیا، میرے بھائی بتا تیرے پاس کیا وہاں پر جواب ہوگا، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں نبی کی بیویوں نے، نبی کی بیٹیوں نے اور دیگر صحابیات نے قرآن سیکھا ہے، قرآن سے جڑی ہیں، حدیث سیکھی ہے، حدیث سے جڑی ہے، نبی سے محبت کی ہے، نبی کے ساتھ جڑی ہیں، وہ اپنی زندگی نبی جیسی بنائے، لیکن میرے مسلمان آج ہماری بھی بہن ہے، ہماری بھی بیٹی ہے، ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو دینی ماحول دے، دینی نظام دے، قرآنی تعلیم دے، قرآنی نظام دے، اپنے گھر کو دینی نظام، قرآنی نظام بنائے، لیکن ہمارے گھر میں نہ قرآن رہا، نہ نماز رہی، نہ دینی اسلام رہا، نہ نبی کی تہذیب، نہ نبی کا کلچر رہا ہمارے گھر میں، ویسے ہم نام کے مسلمان ہیں، اس لیے میں کر رہا تھا پہلا سوال تو کیا ہے کہ اس بچی کو انگریزی تعلیم دینے کی شرعی طور پہ اجازت ہے یا نہیں، بالفرض آپ نے اجازت دے بھی دی، ٹھیک ہے پڑھا لیا، مجھے بتاؤ کتنا پیسہ لگے گا بچے کو پڑھانے میں، اور اللہ نے کل قیامت کے دن پوچھنا بندے مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں پہ خرچ کیا تھا، تو بتاؤ میرے مسلمان کیا جواب دے گا اس وقت، اللہ نے پوچھا کہ یہ اتنا پیسہ تو نے بچی پہ لگایا، کیوں لگایا، اس کو پڑھانے کے لیے، اللہ پوچھیں گے ضرورت کیا تھی، کیا ضرورت تھی، میں نے کہا تھا اس کو انگریزی بناؤ، انگریز بناؤ، اس کو انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، میں نے کہا تھا، میں نے تو پابند کیا تھا تمہیں کہ میرے محبوب کی سیرت اپنانا سکھا دو، میرے محبوب کی زندگی ان کے زندگی بنا دو، وہ کیوں نہ کیا، تو بتا میرے مسلمان تیرے پاس جواب کیا ہوگا، ہاں ہم مکمل انکار نہیں کرتے، ہاں معمولی تعلیم دینا حق بنتا ہے بچی کا، زیادہ سے زیادہ آج کے دور میں میرے خیال ہے میٹرک مناسب ہے، پڑھنا لکھنا آ جاتا ہے، اتنے میں کل کو جب اس بچی نے گھر جانا ہے اپنے، اللہ تعالیٰ ہر بہن بیٹی کا مقدر اچھا کرے، اللہ نے کل کو اولاد دینی ہے، تو یہ اتنے سے اپنے بچوں کو کچھ پڑھنا لکھنا گھر پہ سکھا سکتی ہے، بچوں کو کام دیکھ سکتی ہے، ان کو سیکھنا سکھانا یہ کر سکتی ہے، ان کے ساتھ یہ معاملہ بہت اتنا، اگر اس سے آگے پڑھائیں گے تو میرے بھائی پھر یہ اوپر کی ہوا میں چلی جائے گی، اوپر کی ہوا میں چلی جائے گی بچی، تو پھر ہوگا کیا، جب قرآنی تعلیم سے دور کر دیا، نظام سے دور کر دیا، میرے مسلمان اس وقت پتہ چلے گا کل جب قیامت کا دن آئے گا۔